السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. तमाम तारीफात उस रब के लिए जिस रब ने रात को सुकून के लिए बनाया और इस सुकून के लम्हात में उसने अपने बंदों को अपना कुर्ब हासिल करने के लिए बुलाया। तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह जल्ल शानुहू के लिए ख़ास हैं। दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुक़द्दस पर कि जिनके कदम मुबारक रात को रब के सामने खड़े होते हैं, जिनके आंसुओं से सजदे तर होते हैं और जिनका रोना और तहज्जुद पढ़ना उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का सबब बनता है। ब्रदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, माँ बहन, बेटियों,
آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی نماز تہجد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فردی عبادت اور ایک ہے نفلی عبادت۔ فردی عبادت وہ ہوتی ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس عبادت کے اندر کسی قسم کی سستی رب کو گوارا نہیں، اس پر سستی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی اور اس پر پورا اترنے والے کو کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اور نفلی عبادت وہ ہوتی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار انسان کو دے دیا۔ کرو گے تو یہ ملے گا، نہ کرو گے تو اس سے محروم رہ جاؤ گے۔ تو نفلی عبادات میں سے ایک عبادت جو رات کی عبادت ہے جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں، اس کی قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت کو بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اخلاص کی اعلیٰ ترین میراث حاصل کر جاتا ہے۔ فرائض سے بھی وہ اعلیٰ ترین جو میراث ہے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، جمعہ پڑھیں گے، عشاء پڑھی، تو اس میں دکھلاوا آ سکتا ہے۔ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، دل میں یہ بات آ سکتی ہے، لوگ دیکھیں، لوگ کہیں گے یہ نماز پڑھ کے آئے، ایسا خیالات انسان کے دل میں آتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن رات کا وقت جب ساری دنیا سوئی ہے، نرم اور گرم آج کل کے حساب سے بستر انسان کو چھوڑنا اور پھر رب کے سامنے کھڑا ہونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ صرف اخلاص کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اخلاص کی اعلیٰ میراث وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے جو بندہ رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو مخلص اور اخلاص والا بننے کے لیے نماز تہجد انسان کو شروع کرنی چاہیے۔ اس کی ایک فضیلت اور اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ کے یہاں فضیلت والی نماز ہے وہ رات کی نماز، نماز تہجد ہے۔ تو اس طرح جو بندہ اس نماز کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ بندہ افضل ترین انسان اللہ کے یہاں تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رات کی جو نماز ہے یہ اللہ کی محبوب ترین نماز ہے، افضل نماز بھی ہے اور محبوب نماز بھی ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کی نماز کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد،
اللہ کو جو سب سے پسند، سب سے محبوب اور جس نماز سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اور وہ کیسی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا کان ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات تک سوئے رہتے تھے، عشاء کے بعد وہ آدھی رات تک سو جاتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور جب رات کا آدھا حصہ سو کر وہ بیدار ہوتے تو تیسرا حصہ جو ہوتا وہ کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اللہ کے لیے نماز پڑھتے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور پھر جو باقی چھٹا حصہ رہ جاتا پھر وہ حصہ سو جاتے۔ یعنی تیسرا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے سامنے قیام کرتے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند تھا، بڑا پسند تھا۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی دیا تھا کہ آپ آدھی رات کا قیام کریں یا اس سے کم کا قیام کریں۔ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ رات کا 1/3 حصہ انسان نماز کا جو چھٹا حصہ ہے، رات کا جو چھٹا حصہ ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو منا لے، اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بندہ حاصل کرتا ہے جو رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بندے کے لیے دعا فرمائی۔ امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو لائے ہیں، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اس بندے پر اللہ رحم فرمائے، اس بندے کو اللہ اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے جو بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بستر چھوڑ دیتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس بندے پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو بیدار کرواتا ہے، اس کو کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی اٹھ جاتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا تو وہ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کی دعا فرمائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، انہیں بیدار کرتے، اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے جو لینا ہے لے لو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ہاں سوئے ہوئے تھے، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاضعا، نبی علیہ السلام گھبرا کر اٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، پاک ہے اللہ کے ذات، اللہ نے کیا کچھ خزانے نازل فرمائے ہیں آج رات، وماذا انزل من الفتن، خزانے بھی نازل کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ فتنے، آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں بھی نازل کی گئی ہیں۔ پھر آپ نے منادی کی اور فرمایا من یوقظ الصواحب الحجرات، کون ہے جو حجروں والیوں کو بیدار کرے، یرید ازواجہ لکی یصلین، آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری بیویاں جو ہیں یہ ساری کی ساری بیدار ہو جائیں اور پھر یہ نماز ادا کریں۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بیدار کرتے، تو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں، بخشوں اور مغفرتوں کو لینے کے لیے انسان کو رات کی نماز پڑھنا ہوگا، انسان کو اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے گڑگڑانا ہوگا، اللہ کے سامنے رونا ہوگا، تو اللہ جل شانہ اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کریں گے جو وہ مانگے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے كان عمر يوقظ أهله من الليل فيقول الصلاة الصلاة، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خود بھی بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، ان سب کو اٹھانے کے بعد انہیں یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے الصلاة الصلاة، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
السلام ایک دفعہ رات گزارنے کے لیے چلے گئے. ہمارے یہاں تو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے نا داماد کے گھر میں رہنا، داماد کے گھر سے کچھ کھانا پینا، بیٹی کے گھر سے کچھ کھانا پینا بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. رات اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے گھر میں گزاری. آپ رات کو اٹھے، آپ نے نماز ادا فرمائی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ دونوں سوئے گئے. تو صبح نبی علیہ السلام نے ان سے کہا الا تصلیان، تم دونوں رات کو قیام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھو. رات کو سوئے نہ رہا کرو، رات کو اٹھ جایا کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو. ورنہ لکھتے ہیں کہ اس وضاحت کے بعد، اس واز کے بعد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ نے کبھی رات کی نماز، تہجد کی نماز چھوڑی نہیں. ساری زندگی وہ یہ نماز پڑھتے ہیں. تو رات کو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کریں، انہیں بیدار کروائیں اور انہیں نماز پڑھائیں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس وقت جو انسان اللہ سے لے سکتا ہے وہ دن کے وقت اس کی وہ کیفیت اور وہ حالت نہیں بن سکتی. تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. اللہ مسکراتا ہے ان کو دیکھ کے جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح اور جامع کی حدیث ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے، دیکھو میرے بندے. ان میں پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر سے اللہ کے لیے نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو جو میرے لیے اپنا سب کچھ دنیا بھی چھوڑایا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بھی میرے لیے قربان کر دی. دوسرا بندہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقیم ہے جو اپنے گھر میں ٹھہرا ہے. مقیم ہوتا ہے ایک مسافر ہوتا ہے، مقیم جو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ٹھہرا ہو. فرمایا لہو امرأۃ حسنۃ، اس کے پاس بڑی خوبصورت بیوی بھی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کے بستر پر ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں قال اللہ للملائکۃ انظروا الی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، یدعو شہوتہ ویذکرنی ویناجینی، میرے بندے کو دیکھو جو اپنی شہوت کو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. دیکھو میرے بندے کو جو مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو اللہ اس بندے پر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو رات کو اپنے گھر میں ہو، نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے، گرم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسا ہے وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی شہوت کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے. تیسرا بندہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قافلہ جا رہا ہے، سفر کر رہے ہیں لوگ، تو امیر جو ہوتا ہے قافلے کا وہ کہتا ہے یہاں پڑاؤ ڈال لیا جائے. آج کل تو وہ سین نہیں بنتا، لیکن وہ پہلے والے منظر ایسے تھے. آج کل بھی اگر کوئی بندہ سفر کے اندر کہیں جاتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح اللہ اس مسافر سے خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ امیر کا حکم آنے کے بعد قافلہ رک جاتا ہے، پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے خیمے نصب کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ سارے سوئیں اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. فرمایا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اور فرمایا جس بندے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، اس خوش ہونے کا مطلب یہ ہے لا حساب علیہم، قیامت کے دن اللہ اس بندے کا حساب نہیں لے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اس بندے کی کہ جو بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو اس لیے رات کو اٹھ کے اللہ کی خوشی کا باعث بنے، اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے کہ سارے رات سوئے رہے، صبح فجر کی نماز بھی بہت ہو جائے، ایسا نہ ہو. تہجد پڑھیں،
چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی پڑھیں، لیکن کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اس وقت کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس وقت کا اٹھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ اسی طرح نماز تہجد جو ہے یہ انسان کو شکر گزار بنا دیتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کرتا ہے جو رات کو کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت کا ممور ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں اور وہ فرماتی ہے کانا یقوم من اللیل حتی تتفکر قدماہ۔ نبی علیہ السلام رات کا قیام ایسا کیا کرتے تھے، ایسا قیام کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا آپ کے پاؤں مبارک پر۔ اتنا لمبا قیام نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے کہا کہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس چیز؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب رب نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ میری ہر غلطی کو، میری ہر لغزش کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو میں بھی پھر اس آپ کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی شکر گزاری کروں۔ گویا جتنی نعمتیں رب نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم بھی ذرا ان پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہو۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رات سے صبح تک کتنی نعمتیں رب کے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ جب ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پھر بھی رب کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں، رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں، دن میں 100 بار اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگ رہے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو تو چاہیے کہ ہم تو رات کو زیادہ قیام کریں، ہم تو روزانہ رات کو اٹھے رب کے سامنے روئے، اللہ سے بخشش مانگے، اور جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اگر نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ مزید اضافے کرتا رہے گا، اور اگر شکر گزاری کے اندر کمی اور کوتاہی کی تو ان نعمتوں سے جو اللہ نے دیے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد جو ہے یہ قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک ہے اللہ کا قرب بندوں سے، ایک ہے بندے کا قرب اللہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے۔ اور تہجد کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عامر بن عامر سے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، رب اپنے بندے کے کب زیادہ قریب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو علم کے لحاظ سے ہر وقت اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے نا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے انی معکما اسمع و ارا، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے سننے کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا علم، اس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے، ہم اس کے علم کی احاطہ کے اندر ہیں، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ علم کے لحاظ سے، لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ عرش کریم پہ ہے۔ لیکن جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اے عمر یاد رکھ، اگر تو اس وقت اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس گھڑی میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو پھر اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ کا قرب اپنے بندے کے ساتھ، اللہ خود اپنے بندے کے قریب آتا ہے۔ جب باقی نمازوں میں ہم جب نماز پڑھنے کے لیے تو ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ رہتے ہوتے ہیں۔ فرضی نمازوں میں تو ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، نوافل جب ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ خود ہمارے قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی
فرماتے ہیں جب اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پھر اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے حال میں مستغفرین، کیا ہے تم میں سے کوئی بخشش کا طلبگار؟ اے میرے گناہگار بندو، تمہارے تو یہ ذہن مولویوں نے بنا دیے نا کہ رب گنہگاروں کی سنتا نہیں، باپوں کی موڑتا نہیں، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں اے میرے گناہگار بندو، مجھ سے مانگو معافی، میں تمہیں معاف کر دوں۔ حال میں مستغفرین، مجھ سے بخشش چاہیے تو لے لو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے عرش سے آسمان دنیا پر آ گیا ہوں۔ آپ بھی اگر تم نہیں اٹھو گے، آپ بھی تم میں معافی نہیں دو گے تو تم سے بڑا بدبخت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے حال میں مستغفرین، تنگیوں کا رونا رونا، پریشانیوں کا رونا، رزق کی کمی کا رونا رونا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت حالات تنگ ہیں۔ کبھی رب کے سامنے وقت نکال کے کھڑے تو ہو جاؤ، رب سے مانگو تو صحیح، تنہائی میں بیٹھ کے ندامت کے 2 آنسو رب کے سامنے بہاؤ تو صحیح۔ میں دیکھتا ہوں کیسے رب نہیں دیتا۔ رب کے بندے ہو تم، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب ہے۔ جب ماں کے سامنے ایک دفعہ روتے ہو تو وہ اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتی ہے، اپنے منہ سے لقمہ نکال کے تمہارے منہ میں ڈال دیتی ہے، اپنی ضرورتوں پہ تمہیں ترجیح دیتی ہے۔ تو پھر وہ رب جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے تمہاری جھولیوں کو نہیں بھرے گا؟ شرط اس نے ایک لگائی ہے، میری عبادت کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تفرغ لعبادتی ملأت صدرک غنا واسد فقرک۔ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، پھر کیا ہوگا؟ میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے مالا مال کر دوں گا، اور تیری فقیری، محتاجی، غربت کو ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ فَقْرًا، میں تیرے ہاتھوں کو فقیری سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرًا، اور تیری فقیری، محتاجی، غربت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر سارے مل کے بھی کام کرتے رہیں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، جس نے دینا ہے اس کو ہی خوش نہیں کریں گے تو پھر ملے گا کہاں سے؟ آپ اس کو خوش کریں گے، جس نے دینا ہے تو اللہ جوڑیاں بھر دے گا۔ دنیا کا بھی یہی نظام ہے، میں کسی کے پاس کام کروں، آپ کسی کے پاس کام کریں، وہ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ہم اسے خوش نہ کریں، جب تک اس کی مرضی کے مطابق کام نہ کر لے وہ ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کیا کیا ہے تم نے جس کے بلبوتے تم اس سے مانگ رہا ہے؟ اگر لینا ہے تو اس کی مرضی، اس کی رضا کے مطابق کام کرو۔ اگر رب سے لینا ہے تو پھر رب سے بھی یہی اصول ہے کہ اس نے کہا میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ جب رب کے لیے وقت نکالیں گے، رات کو اٹھیں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ پھر ضرور عطا کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے حال میں مستشفین، کہ ہے جو کوئی شفا کا طلبگار ہے، کوئی جو شفا کا طلبگار مجھ سے مانگے وہ اسے شفا دے دوں۔ پیراڈول پر ہمیں اعتماد ہے، یقین ہے کہ کھائیں گے تو بخار اتر جائے گا، کھائیں گے تو درد جسم کا ختم ہو جائے گا۔ کیا رب کی، اس کے رسول کی زبان پہ یقین نہیں ہے؟ کبھی کھڑے ہو کر رب سے شفا مانگے تو صحیح، رب سے مانگتے نہیں، ڈاکٹروں کے در در پہ دھکے کھاتے ہیں۔ پہلے دعا پھر دوا، پہلے رب سے مانگے بعد میں اس کے بندوں کے سامنے جائیں۔ علاج کرانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علاج نہ کرو، پہلے اس کے پاس تو جاؤ جو حقیقی ڈاکٹر ہے، جس نے شفا دینی ہے، جس کے پاس سے شفا آپ کو ملنی ہے، اس کے پاس پہلے جائیں۔ اور اس نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ مجھ سے شفا لینی ہے تو کب آنا ہے؟ ہر وقت مانگ سکتے ہو، لیکن ایک خاص وقت اس نے ہمیں دیا ہے، تو اس وقت وہ خود کہتا ہے لے لو۔ گورنمنٹ آج اعلان کرے کہ ہم رات کے 3 بجے پلاٹ تقسیم کریں گے، پورا اکبر آباد نہ پہنچا ہو تو مجھے کہنا ہے، ہم جتنے ہیں سب پہنچے ہوں گے۔ گورنمنٹ کہے گاڑیاں فری میں دیں گے، ہم سب پہنچے ہوں گے، چاہے جس کے پاس ہے یا نہیں ہے، سب پہنچے ہوں گے، مفت میں ملیں گے۔ تو جب رب کہہ رہا ہے میں دوں گا، مجھ سے لو،
تو ہم اٹھتے نہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی کمزوری، اپنی اس کمزوری کو دور کریں۔ رب دیکھیں کیسے آپ کی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ نماز تہجد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا تمہیں میں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا اللہ کے رسول بتلائیے، خیر کہاں کہاں سے مل سکتی ہے، کس کس چیز سے مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو، تمہیں جہنم سے پناہ مل جائے گی۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ دیا کرو، یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، یہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے وقت جو نماز پڑھتا ہے انسان، وہ نماز انسان کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولتی ہے، خیر کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ تو خیر کے دروازوں کو حاصل کرنے کے لیے رات کی نماز کا قیام بہت ضروری ہے۔ نماز تہجد پڑھنے والے بندوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں، مسند بزار نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا اما الدرجات، درجات کی بلندی اس چیز میں ہے، فإطعام الطعام وطیب الکلام والسجود باللیل والناس نیام، فرمایا تم لوگ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، غرباء کو، اور اچھی بات کہو، جب بھی بات کرو زبان میٹھی ہونی چاہیے، گالی گلوچ سے بچ جاؤ، اور رات کو اٹھ کے سجدے کرو جب لوگ سوئے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا، اللہ تمہیں مقام و مرتبے سے نواز دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے محبوب رات کو اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن جب سب نبی جواب دے دیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ لوگوں کا حساب ہے، تو آپ علیہ السلام کہیں گے میں جاؤں گا، میں حامی بنوں گا، اور پھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ اللہ خود کہے گا ارفع رأسک صدوتا، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے۔ کہ نبی علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے، آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ محمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک اللہ کی اتنی تعریف ہوئی کہ اس جیسی تعریف نہیں ہوگی اس سے پہلے، اور ایک یہ بھی مفسرین نے معنی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی لوگ پھر یہاں اتنی تعریف کریں گے کہ آپ کو محمود بنا دیا جائے گا، آپ کو مقام جسے مقام محمود کہا جاتا ہے وہ اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی تعریف کرے، دنیا میں آپ کا نام ہو، دنیا میں آپ کو عزت سے بلایا جائے، تو پھر آپ کو چاہیے رات کو تہجد کی نماز ادا کریں۔ بڑے فوائد ہیں نماز تہجد کے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں سے رکنے کے اندر بھی اللہ مدد فراہم کر دیتا ہے۔ ایک تو نا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ہے آگے جو انسان نے گناہ کرنے ہوتے ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ موذی امراض سے اللہ بندے کو بچا لیتا ہے، موذی امراض سے بندہ بچ جاتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ہمارے جو بزرگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کتنے موذی مرض سے وہ اس دنیا سے گئے، تبھی موت اپنے گھر کے اندر بخار ہو گیا، اس طرح کی چھوٹی موٹی ان سے وہ اپنی زندگی چلے گئی۔ آج کل دیکھیں لوگ بڑے بڑے موذی امراض کا شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ رات کو اٹھا کرتے تھے، صبح
صبح جلدی اٹھا کرتے تھے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں۔ اس لیے آج چوتھا پانچواں بندہ دیکھیں کسی بڑی بیماری کا شکار ہے، تو موذی امراض سے بچنے کے لیے نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، فإنہ دعو الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ صرف امت محمد کو طریقہ نہیں دیا گیا، پہلے امتوں کے لوگ بھی رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، یہ جو رات کا قیام ہے یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ومنہات عن الاسم، اور گناہوں سے روک لیتا ہے، وتکفیر للسیئات، اور گناہ جو کیے ہوتے ہیں ان پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسم، اور جسم سے بڑی بڑی مرضوں کو بیماریوں کو نکالنے کا یہ سبب بھی بن جاتا ہے۔ قاری صہیب احمد میر رحمۃ حافظ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے ریاض میں یا جدہ میں، انہوں نے بتایا، مجھے ہم سے یاد نہیں، کہتے ان کے پاس ایک عورت آئی، تو وہ عورت کہتی ہے میں کئی مہینوں سے سوئی نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے کوئی دوائی دے، کوئی دعا دے کہ میں رات کو سو جاؤں۔ وہ ساتھ میں دائی بھی تھے، میری عالم دین بھی تھے، ڈاکٹر جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو دوائی کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، آپ اب جائیں، آپ رات کا قیام کریں اور اس قیام میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ کو سکون ملے گا اور سکون کی نیند بھی آئے گی۔ وہ کہتی ہے یہ تو بہت مشکل ہے کہ پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرنا اور پھر اس کے اندر سورہ بقرہ پڑھنا مشکل ہے۔ فرمایا تیری نیند سے، تیری بے سکونی سے مشکل تو نہیں، پیسے میں تو نہیں جاگنا ہی ہے۔ وہ چلیں گے، ایک ہفتے کے بعد وہ عورت اس ڈاکٹر کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ کا شکر ہے اب میں سکون سے سو بھی رہی ہوں، اور میری زندگی میں جتنا سکون مجھے اب ملا ہے اس سے پہلے نہیں ملا۔ تو بڑے بڑے امراض سے، بڑی بڑی بیماریوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نماز تہجد کا قیام کرنا ہوگا۔ انسان کا جو نفس ہے انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس تہجد سے کنٹرول کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے اور کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک تہجد کی نماز رات کے وقت جو اٹھنا ہے یہ اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ آپ دیکھیں رات کو سوئے ہو، گرم بستر ہوتا ہے، نرم بستر ہوتا ہے، اور اس جگہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑ جائے پھر انسان وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو کس قدر انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے، نیند کی قربانی دے رہا ہے، بستر کی قربانی دے رہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، شہوت کو چھوڑ رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ نفس کو انسان کو چلتا ہے۔ تو جب ایسا کام وہ رات کے وقت کر لیتا ہے تو دن کے وقت گناہ سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ اقوم قیلا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بات کرے اور وہ بات لوگوں کے دلوں میں اثر کرے، جب وہ بات کرے تو لوگ کہیں یہ جیسی بات ہی نہیں ہے، فرمایا وہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ رات کو کھڑا ہو جائے کرے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، وہ اقوم قیلا، اللہ اس کی بات کے اندر اسے پختگی عطا فرمائے۔ تہجد کے وقت جب اٹھتے ہیں تو اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو سویا ہوا بندہ آنکھ کھل جائے، تہجد کے وقت کی اتنی فضیلت ہے، مومن کی آنکھ کھلے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں تیسرا کلمہ یہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے،
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنا کام تہجد نہیں پڑھی, صرف اٹھائے آنکھ کھلی اور اسی عالم میں اس نے یہ دعائیہ کلمات پڑھ لیے, اللہ اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے. یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں او دعا مستجیب لہ, یا وہ کوئی اور دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی اسے ادا کرتا ہے. تو جب رات کو آنکھ کھلے, پہلے چوتھا کلمہ پھر تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں وہ پڑھے, اس کے پڑھنے کے بعد جو رب سے مانگیں گے رب آپ کو عطا کر دیں. تہجد پڑھنے والے اللہ کے محسنین, نیکوکار اور متقین اور ذاکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک متقین جو ہوں گے یہ جنات باغات کے اندر ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, جو ان کا رب انہیں دے گا یہ خوشی خوشی لے لیں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, کیونکہ یہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اور جب رات ہوتی تھی تو یہ رات کو بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے, اللہ سے بخشش مانگتے, اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے. اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مشہودہ, کہ رات کا آخری حصہ جو ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اس عبادت کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اسپیشل زمین پر آتے ہیں اور بندوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. سعید بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں رات کا قیام کر رہا تھا, تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا, تو میں نے دوران نماز دیکھا کہ آسمان سے کندیلیں نازل ہو رہی ہیں, روشن کندیلیں ہیں. تو میں نے, میرے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا, ساتھ میں میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا اور وہ گھوڑا بدک رہا تھا. مجھے خدشہ لاحق ہوا, ڈر ہوا کہیں وہ میرے بچے کو نہ مسل دے پھسل دے, تو میں نے قرات کو بند کر دیا. پھر وہ میں نے دیکھا جو قندیلیں تھیں وہ آسمان کی طرف اوپر چڑھنا شروع ہو گئی. تو نبی اسلام نے فرمایا تیری خوشحالی اور تیری قرآن سے محبت کو دیکھ کر, اللہ سے محبت کو دیکھ کر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا. اگر تو اسی طرح قرات کو جاری رکھتا تو صبح مدینے کی گلیوں میں لوگ فرشتوں کو دیکھتے. تو رات کے وقت اٹھیں, تہجد پڑھیں اللہ سے, یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. ذاکرین لوگوں میں اپنا شمار فرما دیتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی رات کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تو اللہ ان لوگوں کو ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے اور اللہ کے صالحین متقین بندوں میں شامل ہونے کے لیے رات کا قیام کیا کریں. جب آپ رات کا قیام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا کی بھی مشکلات دور فرمائیں گے اور آخرت کی مشکلات دور فرمائیں گے.